نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو، یعنی اسی کی اطاعت کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی فائدے ہیں، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی ان کی روح نکل جائے، ان میں حرکت باقی نہ رہے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو سوال کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ سورۃ الحج کی یہ آیات قربانی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں، یعنی امت مسلمہ کے لیے نہیں، قربانی ہر امت کے لیے رہی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اور پھر کس لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا گیا؟ بتایا گیا کہ تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں، یعنی جو نعمت جانوروں کی شکل میں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اور پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں قربان کریں تو اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ قربان نہیں کریں، کسی اور کا ذکر اس وقت نہیں کریں، صرف اور صرف اللہ کو یاد کریں، تاکہ جس نے نعمت دی اسی کے راستے پر قربان ہو اور اسی کا شکر ادا ہو۔ اور پھر مزید یہ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، یعنی امتیں مختلف رہیں لیکن الہ سب کا ایک ہی ہے۔ اسی ایک الہ نے سب کے لیے دین کے طریقے مقرر کیے، اسی نے ہمارے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ گویا قربانی کرنا کسی عام انسان کی طرف سے نہیں حکم، یا کسی معمولی ہستی یا کسی معمولی شخص نے اس کا قاعدہ مقرر نہیں کیا، یہ تو براہ راست خود اللہ کی طرف سے آیا ہے طریقہ، اس کا حکم تو اس کی طرف سے آیا ہے۔ بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے
اور تم کیا کرو فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے مطیع فرمان ہو جاؤ، اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ جب اس کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہ کرو۔ فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو، جو اللہ کا حکم سن کر اطاعت کرنے لگتے ہیں، حجت بازی نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ کون ہے یہ عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا حکم انہیں سنایا جاتا ہے، اس کی کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کہاں یہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں یا اس میں کوئی حجت بازی کریں یا اس کا کوئی نقصان بتائیں، اس کے برعکس وہ جھک جاتے ہیں اور اللہ کی بات صرف اپنی عقل پر نہیں تولتے بلکہ اس کے حکم کو اپنے دل پر لیتے ہیں، اور ان کے دل بھی